آج اڈیالہ جیل سے صلح کی خوشخبری کس نوعیت کی آئی؟ الیکشن کمیشن شکنجے میں آئے گا جبکہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے میٹنگ وہ اجلاس جاری ہے۔ ججوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور حکومت پریشان ہے۔ اور امریکہ میں کیا ہوا اور میاں صاحب آج امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ تندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اڈیالہ جیل سے صلح کی جو خوشخبری ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ سب سے پہلے تو کافی طویل عرصے کے بعد وکلا عام ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں۔ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری جو ہیں، فواد چودھری صاحب کے بھائی، ان کے درمیان بات چیت ہوئی۔ خان صاحب نے جو شٹ اپ کال دی اس کے اوپر فواد چودھری نے کہا کہ اگر خان صاحب ہمیں شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے اور ان کی بات ہماری سر آنکھوں کے اوپر۔ لیکن یہ جو کرن ارجن ہیں، فواد چودھری اور فیصل چودھری، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ بہت پہلے چھوڑ گئے تھے خان صاحب کو 9 مئی کے فوراً بعد، پھر آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی احساس تھا تو خان صاحب کو چھوڑا کیوں تھا اور دوسری پارٹیوں میں جانے کے لیے رضامندی کیوں ظاہر کی تھی؟ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ جیسے کیسے بھی ہیں، وہ کوئی اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب سے مخلص ہیں۔ انہوں نے اپنی وکالت کو بھی جاری رکھا اور سیاسی جماعت کا وہ حصہ بنے۔ اگر وہ عمران خان نہ ہوتے تو شاید زندگی میں انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا نہ حصہ بننا تھا، نہ ایسی سٹرگل کرنی تھی، نہ کبھی الیکشن لڑنا تھا۔ تو وہ اس نظام کا حصہ بنے اور اس کے بعد انہوں نے چیزوں کو سوچا سمجھا اور باغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج جب فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پچھلی چیزوں کو بھول جائیں، نئے سفر کا آغاز کریں اور آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو مثبت پیرائے میں لے کے آگے جائیے۔ بڑا کیس بغیر سماعت کے جو ہے وہ آج ملتوی ہوا اور عمران خان نے کس کی صلح کروائی؟ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا بغیر سماعت کی کروائی کے آگے بڑھ گیا اور 30 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی جو صلح کرا دی گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اثرات کیسے پڑیں گے۔ اور پھر فواد چودھری اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ خان اور بشرا بیگم جو ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے جماعت کو اور وہی فوکل پرسنز ہونے چاہیے، وہی ترجمان ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیا عمران خان صاحب کبھی اپنی بہنوں کو اور یا اپنی بیوی اہلیہ کو سیاست کے اندر انوالو کریں گے، بھلے وہ خود جیل میں ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ باہر ہیں؟ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں، اگر فواد چودھری ایسا مشورہ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کی اگر اہمیت دیکھی جائے ان کے مقامی حلقے کے اندر تو وہاں پہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ فیصل چودھری صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، الیکشن لڑنا تھا اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ لوگ تو گھاس نہیں ڈال رہے تو میں واپس لے لوں، تو واپس لینے کا وقت بیت گیا تھا تو انہیں چند 100 ووٹ ملے تھے اور ان کی یہ حیثیت رہ چکی ہوئی ہے وہاں پہ جہلم کے اندر۔ پھر فواد چودھری صاحب نے آج بیان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، عمران خان ہمیں شٹ اپ کہہ دیں تو ہم چپ ہو جائیں گے اور بچوں جیسی اور جو لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور پارٹی ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور سلمان اکرم راجہ بالوں کو جل لگاتے ہیں، دن کو 2 بجے آتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو فواد چودھری آج بھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی ظاہر ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب اس بات کا تاثر ضرور ملتا ہے کہ کہیں فواد چودھری جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پھر سے کھیل تو نہیں رہے۔ آج جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ہوا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بار ایسے ہوا کہ جو کورٹ رپورٹرز تھے، جو کورٹ کی خبریں دیتے تھے، ان کے سورسز مر گئے اور بڑی سختی سے اس اجلاس کی چیزیں باہر نہ جائیں، جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے ان کو بتا دیا گیا۔ تاہم اس کے حوالے سے فل کورٹ کا جو اجلاس ہے اس پہ بات کرنے سے قبل میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی ہے سپریم کورٹ کو، جس کی یقیناً سماعت ہو جائے گی۔ اور اس کا ایجنڈا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اس کے اوپر سماعت ہونی چاہیے۔ اور پھر جو پارٹی سے بلے کا نشان لیا گیا تھا اس کو بھی ریویو میں لایا جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت اس کی کب ہوگی اور کیا ہوگا۔ تاہم پھر سے میں کہوں گا کہ فل کورٹ کا اجلاس ہونا بہت بڑی بات، اور عدالت کیسے چلے گی یہ کب واضح ہوگا۔ اس سارے عمل کے اندر یہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہے، اس میں جب ججز اپنی اپنی رائے دیں گے
تو اس رائے کے اندر یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک حکم جاری کیا گیا، اسی دن قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اس کو قبول کر لیا، پھر جو ووٹ تھا فلور کراسنگ کا راستہ ہموار کیا، مخصوص نشستوں والا معاملہ لٹک گیا، آئینی ترمیم اس صدارتی آرڈیننس کے تحت ہوئی، پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بینچ بننا تھا اس کے اندر موسٹ سینئر ججز شامل نہیں تھے، وہ تو شامل ہو گئے، لیکن صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں، کیا 27ویں آئینی ترمیم کرنے سے پہلے یا اس کے بارے میں سوچنے سے قبل یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، کیا اس کو صدارتی آرڈیننس کو ہی اگر سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا تو کیا اس سے 26ویں آئینی ترمیم جو کی گئی تھی یہ ساری ریورس ہو جائے گی؟ کیا چیزیں ہوئیں گی؟ یہ آج کا فل کورٹ کا جو اجلاس ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ججز فل اجلاس میں شریک ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اجلاس میں موجود نہیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ باقی ججوں کی کون سی باتیں سنتے ہیں، ان کی جانب سے اس صدارتی آرڈیننس کے اوپر بات ہوتی ہے نہیں ہوتی، خبریں باہر آ جائیں گی، اور آج کا ہونے والا یہ جو اجلاس ہے اس کے اوپر سب کی نظریں لگی ہیں، اور اب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہیں کہ یہ نئے چیف جسٹس سب کر کیا رہے ہیں، یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے ہم نے روک کے رکھی تھیں۔ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، کوئی نیا چیف جسٹس آئے تو اس کی ہم تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے کام کو دیکھنا چاہیے۔ ہر شخص کا جو کام ہے اور ججوں کے جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں، اور نیا چیف جسٹس بھی شروع میں پہلے 6 مہینے ٹھیک ہوتا ہے، اور بعد میں جا کے اس کو پتہ نہیں کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے اس دن ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بڑی پتے کی بات کی، اور وہ یہی چیزیں کہہ رہے تھے۔ تو فل کورٹ کا جو اجلاس ہے، اور اس میں جو نئی درخواست بھی دی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر، یہ بڑی اچھی چیزیں ہوں گی، اور خاص کر جو سماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بے شک آج 90 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کی سماعت ملتوی ہوئی، لیکن 30 اکتوبر کو تو ہو ہی جائے گی 2 دن کے بعد۔ تو یہ اچھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے لوگ مل رہے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو چیزیں سوچ رہے تھے وہ اس کے برعکس ہم چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج جب میاں محمد نواز شریف صاحب امریکہ روانہ ہوئے تو وہاں صحافی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ پاکستان میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے گئے تھے تو آپ نہیں بنے، تو کیا ہوا؟ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آج ہی آپ مجھ سے یہی سوال پوچھیں، جب میں امریکہ جا رہا ہوں تو امریکہ جانے سے قبل یہ سوال پوچھنا کیا ضروری ہے؟ ماسک آپ بھی پہن رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، جبکہ آپ لنڈن کے اندر کوئی اس طرح کی بیماریاں اور چیزیں نہیں ہیں، شاید ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا اپنی سیفٹی کرنی چاہیے، لیکن میاں صاحب کا مورال وہ نہیں ہے، کانفیڈنس وہ نہیں ہے۔ امریکہ وہ جا رہے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، یقیناً وہاں پہ صرف میڈیکل چیک اپ نہیں ہوگا، وہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، وہ کس نوعیت کی ہوں گی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور میاں صاحب جب لنڈن واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ ہلہ گلہ اور کس طرح کے حالات ہوں گے۔ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب لنڈن میں ایک جگہ کے اوپر خطاب کرنے جائیں گے، وہاں باہر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ شدید نوعیت کا احتجاج بھی کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس خبر کے اوپر، جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ شکنجے میں آیا اور پھنس گیا کہ الیکشن کمیشن کے تمام اراکین کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے متعلق فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ۔ امریکن افیسر نے عمران خان کے بارے میں کیا پوچھا؟ اس سلسلے میں آج امریکی صدارتی الیکشن کوریج کے لیے نیو یارک پہنچا امیگریشن افیسر نے سوالات کیے، جیسے بتایا کہ جرنلسٹ ہوں۔ اگلا سوال تھا کہ عمران خان جیل میں ہے، کب رہا ہوگا؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ گورا افسر بھی عمران خان اور ان کے خلاف کیسز سے واقف تھا، اور بلا شبہ خان دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ عادل نظامی ہیں جو اینکر ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو امریکہ میں نہیں پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور خاص کر انگریز جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کرکٹ کھیلنا، اس کی وجہ یہاں پہ رہنا، اور اس کی وجہ یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کا کرنا، اور یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر واحد عمران خان ہے اس وقت زندہ پاکستان کے سیاستدانوں میں سے، جن کو مختلف ممالک کے اندر مختلف کمیونٹیز اور مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ ان کو جانتے ہیں۔ تو فل کورٹ کے اجلاس کی اپڈیٹس جو ہی آئیں گی دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کس طرح کا رخ اختیار کرتی ہیں، اور فل کورٹ جو سپریم کورٹ کا اجلاس ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।